والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا افضل رسول صاحب زیدہ مجدہ، استاذ القراء نجم القراء حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، شب جمعۃ المبارک ہے اور ہفتے کی راتوں میں ایک خاص رات ہے. حضور کی حدیث پاک ہے کہ جمعۃ المبارک کی رات آتی ہے تو اللہ کے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے ورق اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں. جو مجھ پہ درود پڑھتے ہیں فرشتے ان کی فہرست تیار کرتے ہیں. آج کی رات فرشتے درود پڑھنے والوں کی فہرست تیار کر رہے ہیں. آپ لوگ درود پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا شب جمعہ ہے تو فرشتوں نے ہمارا نام بھی درود پڑھنے والوں میں لکھا ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حدیث پاک ہے کہ شب جمعہ آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کی طرف دیکھتی ہیں، ان کے گھروں میں آتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ دعا کے ذریعے کوئی ان کی مدد کرے. آج کی شام اہل ایمان کی روحیں، آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کی طرف دیکھتی ہیں اور منتظر ہوتی ہیں کہ دعا کے ذریعے ان کی مدد کی جائے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 نفل پڑھتے اور حضور کی پوری امت کو ایصال ثواب کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک میرا یہ معمول رہا کہ میں شب جمعہ کو 2 نفل پڑھ کے حضور کی امت کو ایصال ثواب کرتا رہا. ایک رات ایسی آئی کہ میں عشاء پڑھ کے سویا، قسمت کی آنکھ کھل گئی، امام الانبیاء خواب میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا مالک بن دینار تو ہر شب جمعہ کو جو تحفے میری امت کی قبروں میں بھیجتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا. حضور کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے اور جو حضور کی امت سے محبت کرتا ہے حضور اس سے محبت کرتے ہیں. تو شب جمعہ کو ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ محفل کے اختتام پر آج ہم سب حضور کی ساری امت مرحومہ کو ایصال ثواب بھی کریں گے. آج جو موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت. اسلام کی تعلیمات، عقائد 3 بنیادیں ہیں: توحید، رسالت اور فکر آخرت. تمام تعلیمات ان تینوں کے اندر ہے.
اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو تمام انبیاء کرام نے دی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک اللہ کے جتنے سچے نبی اس دنیا میں آئے ہیں ان سب نے جو عقائد دیے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، وہ مشترک ہیں، وہ تعلیمات جو سارے نبیوں کے ہاں نظر آتی ہیں۔ ان میں پہلی تعلیم یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا بنانے والا ایک خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، عقیدہ توحید۔ دوسری تعلیم رسالت، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، رسول اعظام کو بھیجا اور انہیں معجزات عطا کیے، وہ انسانیت کو، نسل انسانیت کو وہ کام کرنے کی تعلیم دیتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، سب سے آخر میں ہمارے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ دو عقیدے ہو گئے، توحید، رسالت۔ تیسرا عقیدہ جو تمام نبیوں کے ہاں نظر آتا ہے، ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں، یہ جہان جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ نہیں، حقیقی زندگی کو اللہ نے نظروں سے چھپایا ہے۔ یہ جہان جو نظر آ رہا ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، اس نے ہمیشہ قائم نہیں رہنا، یہ کچھ عرصے کے لیے ہے۔ جیسے ہر انسان کی ایک عمر ہے 70 سال 80 سال، اس کے بعد بندہ فوت ہوتا ہے، دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، اسی طرح اس زمین کی بھی ایک عمر ہے، اس سورج کی بھی، اور یہ جو ترتیب اللہ نے قائم کی ہے نا، چاند، ستارے، زمین و آسمان، ان کی بھی ایک عمر ہے۔ جس دن انسان کی عمر پوری ہوتی ہے انسان فوت ہوتا ہے، دنیا سے برزخ میں چلا گیا۔ جس دن اس دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو انسان کی بھی ایک عمر ہے اور اس جہان کی بھی ایک عمر ہے۔ جب وہ عمر پوری ہوگی تو قرآن کہتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہنے لگیں گے، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا، اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا وہ کیا لے کے آیا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ جب زمین کو پورے زور سے جھٹکا دیا جائے گا، 10 اشاریہ پہ زلزلہ نہیں آئے گا، زلزالها مفعول مطلق، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری شدت سے زلزلہ آئے گا، پوری شدت سے زمین کو جھٹکا جائے گا اور زمین سے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکالا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کے بوجھ کو نکالا جائے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین بولے گی، اللہ کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کے زندگی کے مراحل بھی بتا دیے ہیں، کائنات کی حقیقت بھی بتا دی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔
یہ زمین پہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ زمین بولے گی۔ اس دن انسان کے اعمال پر زمین گواہی دے گی۔ کہیں فرمایا عالمت نفس ما قدمت و اخرت، کہیں فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم روزانہ قرآن مجید کی 1000 آیتیں کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آیتیں ہم کس طرح تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جو سورہ تکاثر کو پڑھ لے اسے 1000 آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کون سی سورہ؟ اور ثواب کتنے ہیں؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے چونکہ 1000 سے زیادہ آیات میں قیامت کا ذکر ہے، فکر آخرت ہے، اور اس سب کا خلاصہ سورہ تکاثر ہے، اس لیے سورہ تکاثر کی تلاوت پر 1000 آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ قرآن مجید میں فکر آخرت پر 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ 1000 سے زیادہ آیتیں فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے نازل ہوں، اور اب بھی مسلمان کے دل میں فکر آخرت نہ پیدا ہو۔ آپ سورہ تکاثر کو یاد کر لیں، روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب رب عطا کر دے گا۔ الہاکم التکاثر، تم کثرت میں ہی مشغول رہے، اور ملے اور ملے، تکاثر مقابلتاً کثرت۔ میرے چچا زاد بھائی کی 2 دکانیں ہیں، میری 3 ہونی چاہیے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ تم تکاثر میں ہی مبتلا رہے اور تمہیں وقت ہی نہ ملا آخرت کی تیاری کا، وقت ہی نہیں ملا۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو آخرت کی تیاری نہیں کرنے دیتی؟ ٹھیک ہے دنیا میں رہنے کے لیے دولت ضروری ہے، پر کتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے؟ 70-80 سالوں کے لیے کتنی دولت چاہیے؟ 70 سال رہ لیں گے دنیا میں، 80 سال رہ لیں گے، کتنی دولت چاہیے؟ 10 فیکٹریاں چل رہی ہیں، اب بھی دل نہیں بھرا، حریص آدمی اور لگا رہا ہے۔ یہ دولت کس کے کام آئے گی؟ الہاکم التکاثر، تم آگے بڑھنے میں ہی مشغول رہے، دوسروں سے آگے بڑھنا، اور وقت ہی نہ ملا آخرت کی تیاری کا، ہلاک ہو گئے۔ کس چیز نے ہلاک کیا؟ اگر یہ ایک جملہ دلوں تک پہنچ گیا تو گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہو حضور کا غلام اور حضور کو نظر انداز کر دے۔ الہاکم التکاثر، تم دنیاوی کثرت کو حاصل کرنے کے لیے مصروف رہے اور اپنے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر دے۔ تمہیں وقت ہی نہ ملا حضور کی تعلیمات پر غور کرنے کا، عمل کرنے کا، درود شریف پڑھنے کا۔ اقبال کہتے ہیں اسر ما مارا زما بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ آج کا انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ اپنے محبوب کا حسن دیکھے۔ الہاکم التکاثر، اتنے مصروف ہو گئے کہ نہ اللہ کی یاد کے لیے وقت ملتا ہے، نہ حضور پر درود پڑھنے کے لیے وقت ملتا ہے۔ اس کثرت کی خواہش نہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، قبروں کی زیارت کر لی۔ اگلا جو لفظ ہے نا وہ زندگی بدل دینے والا، دل ہلا دینے والا لفظ ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ ایسے ہی تو نہیں چلتا رہے گا جیسے تم چلا رہے ہو۔ آج جوان ہو تو ہمیشہ جوان رہو گے، آج بادشاہ ہو ہمیشہ رہو گے۔ چند لوگ ہی بولے ہیں ابھی تو کل کا دن گزرا ہے، کبھی تخت پر کبھی تختے پر۔ جی کلا، اس ایک لفظ پہ غور کریں، کلا، ہرگز نہیں، ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا نظام جیسے آج چل رہے، بدلے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، تم جوان ہو تو ہمیشہ رہو گے، نا، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، آج زمین کے اوپر ہو ہمیشہ رہو گے، کلا نہیں۔
ہرگز نہیں، ہمیشہ زمین کے اوپر ہی نہیں رہو. سوف تعلمون، ان قریب جب زمین کے پیٹ میں جاؤ گے نا پھر تمہیں پتا چل جائے گا. تو یہ لفظ کلا جو ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے، ورنہ یہ اندر ہلا دینے والا لفظ ہے. دنیا ہر لمحہ بدل رہی ہے، دنیا ایک حالت میں قائم نہیں رہتی. خیالات بھی بدلتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں. کبھی بڑھاپا ہے، کبھی بچپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے. کیا انسانی وجود ہمیشہ ایک حالت میں رہتا ہے؟ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، یعنی بال سفید ہو گئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور. یہ نہ دیکھو پیچھے کتنی زندگی میں پیچھے گزار کے آیا ہوں، یہ دیکھو آگے کون سا وقت میرے اوپر آ رہا ہے. کہیں کل کی رات قبر میں ہی نہ آ جائے، کہیں کل کی رات قبر میں ہی نہ آ جائے. اگا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور. جو وقت آ رہا ہے اس کو سوچو. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں کہ جیسے اب نظام چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا. تم امیر ہو تو امیر ہی رہو گے، تم جوان ہو تو جوان ہی رہو گے، تم صحت مند ہو تو صحت مند ہی رہو گے. نہیں، جوانی نے بڑھاپے میں بدلنا ہے، صحت نے بیماری میں بدلنا ہے، طاقت نے کمزوری میں بدلنا ہے. کلا، تم ہرگز ایک حالت میں نہیں رہو گے، اس حالت نے بدلنا ہے. اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، اور مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کرو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا. کبھی یاد کرو گے اس وقت کو، پھر یہ وقت نہیں ملے گا. فرمایا موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو. کلا، یہ صرف لفظ کلا کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کلا، ہرگز ایسا نہیں کہ تم ہمیشہ ایک حالت میں رہو، نہیں، اس حالت نے بدلنا ہے. سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا. یہ 2 دفعہ ہے کلا سوف تعلمون. حضور حیدر قرار شیر خدا فرماتے ہیں پہلے کلا سوف تعلمون سے مراد ہے قبر کی زندگی، اور دوسرے کلا سوف تعلمون سے مراد ہے قیامت کے بعد کی زندگی. 2 زندگیاں ہیں موت کے بعد، ایک قبر کی زندگی اور دوسری حشر کی زندگی. 3 زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی، لیکن جب موت آ جائے گی اس کے بعد 2 زندگی ہیں. ایک قبر کی زندگی، وہ ختم ہوگی تو پھر آخرت کی زندگی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. مگر پڑھ کے بیٹھے ہیں اور ابھی عشاء پڑھنی ہے، رات گزرے گی، پھر کیا ہوگا؟ فجر کے بعد سورج طلوع ہوگا. یقین ہے کسی ایک بندے کے ذہن میں ہے پتہ نہیں کل سورج چڑھے یا نہ چڑھے؟ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. عشاء پڑھیں گے، گھر جائیں گے، سوئیں گے، پھر فجر پڑھنی ہے، پھر سورج نکلے گا، پھر دن گزرے گا، پھر ظہر آئے گی، پھر عصر آئے گی، پھر مغرب آئے گی. اسی طرح اگر یقین ہو نا قیامت بھی آئے گی. یہ دن رات جو گزر رہے ہیں ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ دن رات کی گردش ہمیں قیامت کی طرف لے کے جا رہی ہے. فرمایا کاش تم یقین کے ساتھ جانتے، یقینی طور پر اس بات کو مان لیتے. ایک ہوتا ہے صرف ذہن سے ماننا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک نکتہ میں نے کبھی درس قرآن میں بیان کیا تھا کہ سورت کا آغاز اور سورت کا اختتام آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں مضمون کے اعتبار سے. جو مضمون سورت کے آغاز میں بیان ہوتا ہے وہ سورت کے اختتام میں بھی ہوتا ہے. لفظ مختلف ہوتے ہیں، مضمون وہی ہوتا ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ پہلی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں.
اور آخری آیت کون سی ہے سورہ بقرہ کی؟ اس میں دعا ہے، اور اس دعا کے اندر ایک لفظ ہے، چند الفاظ ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ واعف عنا ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اور ہمارے اوپر رحم فرما۔ اب ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جو نقطہ میں نے بیان کیا کہ سورت کے آغاز اور سورت کے اختتام کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک ہی مضمون ہوتا ہے دونوں جگہوں پر۔ سورت کے آغاز میں ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور سورت کی آخری آیت میں دعا ہے جس کے اندر بخشش مانگی گئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے۔ اب ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ بخشش وہ مانگے گا جس کے دل میں آخرت پر یقین ہے، اور جس کے دل میں آخرت پر یقین نہیں اسے بخشش مانگنے کی فکر بھی نہیں۔ اب ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور تو کریں، آپ 24 گھنٹوں میں بخشش کتنی مانگتے ہیں؟ اگر آپ اللہ سے بار بار بخشش مانگتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں فکر آخرت ہے، اور اگر آپ بخشش مانگتے ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کا یقین بھی دل میں ہو اور اس کا اثر شخصیت میں نظر نہ آئے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کسی شے پر یقین بھی رکھے اور شخصیت میں اثر بھی نہ ہو۔ دل جس شے پر یقین رکھتا ہے شخصیت میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اگر آپ کہیں میرا آخرت پر یقین ہے لیکن 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ بھی آپ دعا ہی نہیں مانگتے کہ یا اللہ میری بخشش کر دے، مجھے آخرت میں عذاب سے بچا، اگر 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ بھی دعا نہیں مانگی تو اس کا مطلب ہے دل میں یقین کوئی نہیں آخرت پر۔ اگر آخرت پر یقین ہوتا تو آپ دعا مانگتے ہیں۔ یہ تعلق ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیات کا اور آخری آیات کا مضمون کے حوالے سے آپس میں۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا دھیان ہی نہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، ان کا دھیان ہی نہیں اس طرف کون سا وقت آگے آ رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حساب بڑی دور ہے، آخرت بڑی دور ہے، دور نہیں، ہم آخرت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سانس لے لیا ہے، سانس اندر آیا ہے تو یہ جہان ہے، سانس چل رہا ہے تو یہ جہان ہے، سانس رک گیا تو وہ جہان ہے۔ ہم آخرت سے دور، آخرت سے ملے ہوئے ہیں، بس ایک سانس کا ہی فرق ہے۔ سانس چل رہا ہے تو آپ اس جہان میں ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت قریب آیا تو بیٹے کے زانوں پہ سر ہے، اور آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے زانوں ہٹا دو، میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ کون؟ حضرت فاروق اعظم، مراد مصطفیٰ، عشرہ مبشرہ میں ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن فکر آخرت کتنی ہے؟ بیٹے کہتے ہیں آپ کیوں عرض فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا سر زمین پہ رکھ دوں؟ بیٹا کب برداشت کر سکتا ہے باپ زخمی ہو، خون بہ رہا ہو، اور بیٹا تکیہ نہ رکھے یا اپنی گود میں سر نہ رکھے، باپ کا سر ننگے فرش پہ مٹی پہ رکھ دے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے رب کو عاجزی بڑی پسند ہے، تو میرا سر زمین پہ رکھ دے تاکہ میرا رب میرے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا چند لمحوں کی بات رہ گئی ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ غائب ہو جائے گا، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ چند لمحوں کی تو بات ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اوجل ہو جائے گا، جو کچھ نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم آخرت سے دور نہیں، آخرت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے چند ایک مقامات پڑھے جن میں فکر آخرت کا مضمون ہے۔ خطبہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں بڑے زوردار انداز میں آخرت میں کامیاب ہونے والوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو جو اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے مختلف آیات اور احادیث کے حوالے سے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں،
اصل زندگی آخرت کی زندگی. دوسری بات، دنیا کے لیے زندگی گزارنے والا ناکام ہے اور آخرت کے لیے زندگی گزارنے والا حقیقی طور پر کامیاب ہے. اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام ترک دنیا کو حکم دیتا ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے فکر آخرت سے فکر دنیا کو قابو میں رکھو، یا فکر دنیا کو فکر آخرت کے ماتحت رکھو. غالب کس کو رکھنا ہے؟ فکر آخرت کو. فکر دنیا کو اس کے ماتحت رکھنا ہے. جیسے آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو دائیں ہاتھ اوپر بایاں نیچے، اور 3 یہ انگلیاں بائیں ہاتھ کے بائیں بازو کے اوپر رکھتے ہیں، اور 2 انگلیاں چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو گھما کے یوں رکھتے ہیں. تو بائیں ہاتھ کو آپ قابو کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے. اس طرح فکر آخرت سے فکر دنیا کو قابو رکھنا ہے. دنیا کی فکر کرنی ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی فکر اس طرح کریں کہ آخرت کا نقصان کر کے دنیا کمائیں. نہیں، فکر آخرت غالب ہو، فکر دنیا اس کے ماتحت ہو. دنیا ہمیں جلدی مل جاتی ہے، آخرت ذرا ٹھہر کے ملے گی. موت آئے گی، اس کے بعد ہم آخرت میں داخل ہوں گے. بعض اوقات کچھ لوگ چند دن باقاعدگی سے تہجد پڑھ لیں تو سوچتے ہیں فوراً رزلٹ کیوں نہیں زندگی میں نظر آ رہا. بھئی یہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان کا اجر جمع ہو رہا ہے، آخرت میں پہنچیں گے تو مل جائے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں وہ اعمال جو آخرت کے لیے کیے ہیں ان کا اجر بھی دنیا میں ہی ملے. کبھی اپنی زندگی پر غور کریں، کون سا عمل میں کرتا ہوں جس کے بارے میں میرے دل میں خواہش ہے کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چاہتا، اس کا بدلہ میں آخرت میں چاہتا ہوں. اگر آپ کے دل میں یہ کیفیت ہے تو پھر آپ کے دل میں فکر آخرت ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ نیک عمل کرتے ہیں پر وہ سوچتے ہیں نیک اعمال کا بدلہ مجھے دنیا میں کیوں نہیں مل رہا. اللہ کی مرضی ہے، بعض لوگوں کو دنیا میں بھی بدلہ عطا کر دیتا ہے، لیکن مومن کی خواہش کیا ہے کہ میں نیک اعمال کا بدلہ کہاں چاہتا ہوں؟ آخرت. دنیا جلدی مل جاتی ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے 15ویں پارے کی ہے، اس سے پیچھے جو آیات ہیں ان میں جلدی ملنے والی چیز کا ذکر ہے. من کانا یرید العاجلۃ اجلنا لہ فیہا ما نشاء. جو آدمی چاہتا ہے نا مجھے دنیا ملے تو جتنی ہم چاہتے ہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں. اور آگے اگلی آیت میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، دنیا میں ملے نہ ملے میں آخرت میں بدلہ چاہتا ہوں، اور اس نے پوری کوشش کی اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اللہ اس کو اس کی کوشش کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں موازنہ کرتے ہوئے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اختیار دے دنیا لینی ہے تو ساری زمین، جتنی زمین ہے یہ سونا بنا کے میں تمہیں دے دیتا ہوں. اتنا سونا دیتا ہوں جتنا زمین کا حجم ہے، اتنا سونا تمہیں عطا کر دیتا ہوں جتنا زمین کا حجم ہے. اور اگر آخرت لینی ہے تو جنت میں ایک جھونپڑی ملے گی، کوئی محل نہیں ملے گا، صرف ایک جھونپڑی جس میں 2-3 بندے رہ سکتے ہیں، ایک جھونپڑی ملے گی. اب ان دونوں میں فیصلہ کر لو کہ تم کیا چیز چاہتے ہو. وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے یا دنیا لے لو یا آخرت. دنیا لینی ہے تو میں تمہیں اتنا سونا دیتا ہوں جتنا زمین کا حجم ہے. آخرت لینی ہے تو پھر جنت میں صرف ایک جھونپڑی ملے گی. وہ فرماتے ہیں میں دنیا چھوڑ دوں گا، جنت کی جھونپڑی ساری دنیا کے سونے سے افضل اور اعلیٰ ہے. کیونکہ دنیا مل بھی جائے آخر فنا ہونے والی ہے، اور جنت کی نعمت کبھی زائل ہونے والی نہیں. اس لیے دل میں آخرت کی طلب پیدا کر. دنیا میں شہرت ملے نہ ملے، منصب ملے نہ ملے، نعمتیں ملے نہ ملے، دنیا میں اپنے نیک اعمال کا بدلہ نہیں چاہتا. میری خواہش یہ ہے میں جو اعمال کر رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ مجھے قیامت کے دن عطا فرمائے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا. کیا کیا آخرت کا؟ آخرت کی آرزو کی یا آخرت کا ارادہ کیا؟ آرزو اور ارادے میں فرق ہے.
آرزو اور ارادے میں فرق ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے نفسیات کا وہ فرق بیان کروں کہ آرزو کی نفسیات کیا ہیں اور ارادے کی نفسیات کیا ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا۔ آخرت صرف خواہش کرنے سے نہیں ملتی، آخرت کے لیے ارادہ کرنا ہے۔ ارادہ کیا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، خواہش یہ ہے کرنا چاہیے، یہ کام ایسے ہونا چاہیے، یہ آرزو ہے، لیکن یہ میں نے کرنا ہے، اس کے لیے بندہ اٹھ کھڑا ہو، یہ ارادہ ہے۔ آرزو میں اور ارادے میں فرق ہے۔ اچھا، بندے نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے آخرت کمانی ہے، کیا صرف اس ارادے سے ہی آخرت بن جائے گی؟ نہیں، آگے فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس نے پھر آخرت کے لیے پوری کوشش کی، جتنی کوشش وہ کر سکتا تھا۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس نے آخرت کے لیے 2-3 آوازیں آئی ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا، چلیں کوئی غور سے سن رہے، صرف کوشش کی یا پوری کوشش کی؟ وَسَعَى لَهَا، اگر ہوتا نا اس نے آخرت کے لیے کوشش کی، اتنا ہی ہوتا سَعَى لَهَا، تو پھر مطلب تھا اس نے آخرت کے لیے کوشش کی، لیکن آگے ہے سَعْيَهَا، اس کا مطلب ہے صرف کوشش نہیں کی، پوری کوشش کی، جتنی کوشش وہ کر سکتا تھا آخرت کمانے کے لیے۔ ایک تو پہلی بات یہ صرف آرزو نہیں، ارادہ، ارادے کے بعد صرف ارادہ کر کے نہیں بیٹھ گیا، پوری کوشش کی اس نے آخرت بنانے کے لیے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ صحیح العقیدہ ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کا اللہ انہیں پورا بدلہ عطا فرمائے گا، ان کی کوشش ضائع نہیں ہوگی۔ آخرت کے لیے کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے فکر آخرت کے حوالے سے اور آیات پڑھتا یا ان آیات کے اندر جو پیغام ہے اس کو بیان کرتا۔ دور حاضر کے حوالے سے 1-2 گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دنیا میں دلچسپی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا دھیان اپنی طرف لگا لیتی ہیں۔ شروع میں دھیان بٹتا ہے، پھر دھیان ہٹتا ہے، پھر دھیان کٹتا ہے اور بندہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ شروع میں بندہ کہتا ہے کہ میں 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ ہی موبائل استعمال کروں گا، لیکن آخرت سے دھیان بٹتا ہے۔ جب دھیان بٹتا رہے تو پھر دھیان ہٹتا ہے، جب دھیان ہٹتا رہے تو پھر دھیان کٹتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں ہی آپ ایسا رویہ اختیار کریں کہ آپ کا دھیان آخرت سے ہٹے ہی نہ، آپ آخرت کو اپنے سامنے دیکھیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کا دھیان آخرت سے ہٹاتی ہے وہ آپ کی دشمن ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبریں آخرت کی یاد دلاتی۔ ہماری طرح یہ لوگ تھے، ہماری طرح ان کے سینوں میں آرزویں تھیں، لیکن آج وہ مٹی کے اندر پڑے ہوئے۔ وہ چیزیں جو تمہارے دل میں آخرت کی فکر پیدا کریں، حضور نے ارشاد فرمایا جو روزانہ موت کو 20 دفعہ یاد کرے، جب اس پر موت کا وقت آتا ہے اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ فوت بے شک وہ بستر پہ ہوا ہے، لیکن چونکہ روزانہ 20 مرتبہ وہ موت کو یاد کرتا تھا۔ نوجوان کثرت سے بیٹھے ہیں، حدیث پاک سنا رہا ہوں، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، اور حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کے لیے جو انعام یافتہ بندوں کے درجے مقرر کیے ہیں وہ 4 ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے بلند درجہ نبیوں کا، نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صدیقوں کے بعد شہید، اور شہیدوں کے بعد اولیاء۔ اب حلیۃ الاولیاء کی حدیث پاک سنیں، میرے آقا کریم نے فرمایا وہ نوجوان جو دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ دے،
آخرت کی فکر کرے، رسم و رواج کو چھوڑ دے، سنت پر ثابت قدم رہے، اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ شہیدوں کا نہیں کہہ رہا، صدیقوں کا۔ اور حوالہ دے رہا ہوں حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث پاک۔ حضور نے فرمایا وہ نوجوان جو دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ دے، عیش و عشرت، لذت کا انسان جو ہے وہ طالب ہے، لذت ملے، لذت اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے۔ بعض اوقات لذت مل جاتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ ہر لذت کے اندر سکون نہیں، کچھ لذتیں ایسی ہیں کہ لذت ختم ہوتی ہے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ لذت کی خواہشی ہمیں اللہ کا گناہگار بناتی ہے، اور یہاں سے انسان دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لذت میں سکون ہے، لذت میں سکون نہیں ہے۔ بعض لذتیں ایسی ہیں جو پہلے سے زیادہ انسان کو بے چین کر دیتی، اس لیے یہاں پیر ہی نہ رکھے، پیر پھسل جائے گا۔ لذتوں کے متلاشی نہ بنے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ نوجوان جس نے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، آخرت کی فکر کر لی، دنیا کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا، سنت نبوی پر ثابت قدم رہا، اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرما دے۔ رسم و رواج کو چھوڑ دیا، کس کو چھوڑ دیا؟ شادی میں یہ جو ہم نکاح کرتے ہیں، اس میں وہ چیزیں جو ضروری تھیں ان کو ہم نے غیر ضروری بنا دیا ہے، وہ چیزیں جو صرف رسم و رواج تھیں ان کو ہم نے فرض کر لیا کہ وہ یہ لازمی ہے۔ شادی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ گواہ ہوں، حق مہر مقرر کیا جائے، ایجاب و قبول، یہ 3 چیزیں ہیں۔ گواہ ہوں، حق مہر ہو اور ایجاب و قبول۔ یہ نکاح میں سونے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو زیورات ہم پہناتے ہیں سونے کے، فرض ہے؟ زیور نہیں پہناؤ گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو آج کل ہم نے ان کو ضروری نہیں کر لیا نکاح کے لیے۔ جب بھی شادی کا سوچتے ہیں سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کتنا سونا دینا ہے، زیور کہاں سے بنوانا ہے۔ یہ لائٹنگ جو ہم مکانوں پہ کرتے ہیں یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ ڈھولکی جو 7 دن بجاتے ہیں ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نکاح کے نہیں ہو جاتا۔ اور جو بینڈ لے کے جاتے ہیں وہ نہ لے کے جائیں تو بچی والے نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے۔ اور بعض ہوٹل تو ایسے ہیں کہ جن میں 2 گھنٹے برات بیٹھی رہی ہے نا، کھانا نکاح ہوا ہے، کھانا کھایا، وہ 2 گھنٹے میوزک بجتا رہا ہے کہ کہیں رحمت کے فرشتے نہ نازل ہو جائیں۔ کبھی غور کریں کہ شادی میں سونے کے زیورات کی حیثیت کیا ہے، لائٹنگ کی حیثیت کیا ہے، برات کی حیثیت کیا ہے، میوزک کی حیثیت کیا ہے، اور کیمرہ یہ فوٹو سیشن جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور پہلے دن کا سوٹ اور دوسرے دن کا سوٹ، یہ لہنگا ہے یہ دوسرے دن کا سوٹ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ کتنا ظلم ہے جو ہم آنے والی نسلوں پر کر رہے ہیں۔ زنا سستا اور نکاح مشکل، نکاح مہنگا کر دیا، رسم و رواج کو فرض کر لیا ہے، اور جو فرض چیزیں تھیں جو ضروری چیزیں تھیں ان کا دھیان ہی نہیں۔ جب نکاح کے وقت پوچھا جاتا ہے نا حق مہر کتنا ہے، کہتے ہیں جو شریعت کہتی ہے وہی لکھ لیں۔ حق مہر کے وقت تمہیں شریعت یاد آ گئی تو ڈھولکی بجاتے ہوئے شریعت نہیں یاد آئی۔ ساس کہتی ہے میرے داماد کو یہ سونے کی انگوٹھی پہناؤ، بچی کا جو باپ ہے نا وہ سونے کی انگوٹھی اپنے داماد کو پہنا رہا ہے، خود بھی دوزخی ہو رہا ہے، داماد کو بھی دوزخی کر رہا ہے۔ کیا سونے کی انگوٹھی داماد کو پہنانا یہ سنت ہے؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، کوئی اعتراض کرے گا تو میرے اوپر ہی کرے گا، آپ کیوں ڈر ڈر کے بول رہے ہیں؟ اگر آج آپ فرق نہیں کریں گے کہ سنت کیا ہے اور رواج کیا ہے، اور ہم نے رواج کو فرض بنا لیا کہ اس کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں، یہ کیسا نکاح ہے کہ زیورات ہی نہیں پہنائے گئے، یہ کیسا نکاح ہے ڈھولکی نہیں بجائے گی۔ آج ہم نے بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ صرف لڑکا لڑکی کے کپڑے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے دینے کا فرق رہ گیا ہے، باقی ساری رسمیں ہندوؤں والی ہم پوری کر گئے۔ پچھلے دنوں تو ایک رشتہ ٹوٹ گیا، ایک بچی عالمہ فاضلہ تھی، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو لڑکے والے تھے، لڑکے کی ماں آئی اور اس نے آ کے لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے 4 سہاگنوں والی رسم پوری کرنی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی رسم ہوتی ہے؟
تو لڑکے کی ماں نے کہا کہ دولہا اور دلہن دونوں کو ہم اکٹھا بٹھائیں گے اور 4 سہاگنیں چاروں طرف کھڑی ہو جائیں گی جن کے خامن زندہ ہیں اور اپنے گھروں میں وہ خوش باش ہیں. وہ 4 سہاگنیں چاروں طرف کھڑی ہو جائیں گی, ان کے ہاتھ میں چاول ہوں گے اور وہ چاولوں کے دانے دولہا اور دلہن پر پھینکیں گی اور وہ چکر لگائیں گی دولہا اور دلہن کے ارد گرد. 4 سہاگنوں کی رسم. اس سے پھر وہ لڑکا لڑکی جو ہے جب ان کی شادی ہوگی تو وہ بھی اپنے گھر میں خوش رہیں گے. تو لڑکی کا خاندان چونکہ مذہبی تھا, دیندار تھا, پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا ہم ان کو اکٹھا نہیں بٹھائیں گے. سمجھ آئی میری بات؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں منگنی والے دن ہی اکٹھا بٹھا دیتے, نکاح ہوا ہی نہیں اور اکٹھا بٹھا دیا ان کو, پھر تصویریں بھی چل رہی ہیں, نکاح ہوا ہی نہیں. لڑکی کی ماں نے کہا جب تک نکاح نہیں ہوگا ہم ان کو اکٹھا نہیں بٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو 4 سہاگنوں والی رسم ہے یہ ہندوؤں سے تم نے لی ہے, شریعت میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں, ہم یہ رسم بھی نہیں کریں گے. تو لڑکے کی ماں نے کہا اگر یہ رسم نہیں کرو گے تو پھر نکاح ہی نہیں ہوگا, پھر ہم برات ہی نہیں لے کے آئیں گے, پھر جو ہے وہ رشتہ ہی نہیں ہوگا, ہم رشتہ ہی توڑتے ہیں. ان کا ٹھیک ہے رشتہ نہ کرو لیکن ہم ہندوانہ رسمیں نہیں کریں گے. یہ 4 سہاگنوں والی رسم جو بعض علاقوں میں رائج ہے اس نے رشتہ ہی توڑوا دیا. ہم نے رسموں کو فرض کر لیا اور جو شریعت کا حکم تھا اس کو پسے پشت ڈال دیا. فکر آخرت ہو تو آج ہمارا معاشرہ سنور سکتا. کیوں بہنیں بیٹیاں خواہش کرتی ہیں کہ شادی پہ ڈھولکی بھی بجائیں گے, شادی پہ سونے کا زیور بھی, مہنگے کپڑے بھی, کیوں ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ ہم مجرم ہیں, ہم نے ان کے دل میں فکر آخرت نہیں پیدا کی. اگر ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کی دینی تربیت کرتے تو ہماری بہنیں بیٹیاں پھر وہ خواہش ہی نہ کرتی, وہ ہم سے ڈیمانڈ ہی نہ کرتی کہ جی فلاں رسم بھی ہونی چاہیے, فلاں رسم بھی ہونی چاہیے. ہمیں جو سزا مل رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی دینی تربیت ہی نہیں کی. جائیں ملتان شریف, غوث العالمین حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, بیٹی کا رشتہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں جناب فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, ان سے بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ آمادگی کا اظہار کیا ہے بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے. تو آپ کے بیٹے آگئے حضرت صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے عرض کیا حضور آپ کا حکم سار آنکھوں پہ, جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہوگا, پر میری خواہش یہ ہے ہم اللہ والے ہیں, ہمیں چاہیے کسی اللہ والے کو ہی اپنی بیٹی کا رشتہ دیں. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا یہ فخر الدین بھی تو درویش ہے, نیک آدمی ہے, عالم ہے, یہ بھی تو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہے جو رشتہ مانگ رہے ہیں. اب سنیں اللہ والوں کا معیار. حضرت صدر الدین فرماتے ہیں کہ کل میں آیا جماعت میں شامل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب نے تکبیر اولیٰ کہہ دی ہے, گرمی بڑی تھی. میں نے دیکھا یہ فخر الدین آیا ہے اور یہ اپنی قمیض کو پکڑ کے ایسے ہوا لے رہے ہیں اور کھڑا رہے اس وقت تک جب تک امام صاحب نے قرات ختم کر کے رکوع نہیں کیا. اس نے گرمی کی وجہ سے تکبیر اولیٰ ضائع کر دی ہے. جو اپنی گرمی دور کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ ضائع کر دے وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا بیٹے تم ٹھیک کہہ رہے ہو, جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتے ہوئے اپنی فکر کرے, دربار خداوندی کا خیال نہ ہو, وہ اللہ والا نہیں. فخر الدین اٹھ کے نکل آئے, پھر رشتہ نہیں مانگا. کچھ عرصہ گزرا, ملتان سے چلے گئے پانی پت, وہاں ایک بزرگ ملے, علاقہ ان کا وہی تھا, وہاں ایک بزرگ ملے حضرت نعمت علی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے فرمایا فخر الدین شادی نہیں کی؟ عرض کیا حضور کوئی دینی رشتہ تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک رشتہ ہے. انہوں نے کہا حضور مجھے رشتہ دیندار بچی کا چاہیے. انہوں نے فرمایا اور کتنی دیندار چاہو گے؟ جو رشتہ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ بچی تہجد کے وقت اٹھتی ہے, فجر تک قرآن پڑھتی ہے, فجر کے بعد سورج نکلنے تک قرآن پڑھتی ہے,
کھانا بھی بنا رہی ہے، قرآن بھی پڑھ رہی ہے، اور ناشتہ بعد میں کرتی ہے، قرآن کا ختم پہلے کرتی ہے۔ یہ جو حضرت فخر الدین تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایسا ہی رشتہ چاہیے۔ کس کو معیار بنایا ہے؟ دین کو۔ یہ فکر آخرت تھی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا رشتہ کرنے میں لوگ 4 باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ بعض حسن کو دیکھتے ہیں، خوبصورت ہو، بعض حسب نسب کو دیکھتے ہیں، خاندانی ہو، بعض مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بچی امیر ہو، اور بعض دین کو دیکھتے ہیں۔ 4 اسباب ہیں رشتہ کرنے کے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ تم دین کو ترجیح دینا۔ رشتہ کرنے میں کس کو ترجیح دینا؟ حضرت فخر الدین نے دین کو ترجیح دی۔ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، عرصہ گزرا، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ آج دنیا اس بیٹے کا نام لیتی ہے تو سلام کرتی ہے، نام ہے بو علی قلندر۔ پیدائش ہوئی، 3 دن گزر گئے، بچہ رو رہے، چپ نہیں کرتا۔ حضرت فخر الدین تلاش کر رہے ہیں کوئی اللہ والا ملے۔ ظاہری طور پہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ تو ہم نے کیا، شہد بھی چٹایا ہے، ماں دودھ بھی پلاتی ہے، بچہ چپ نہیں کرتا، مسلسل رو رہے۔ وہ کسی اللہ والے کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی اللہ والا ملے آ کے دم کرے یا مجھے بتائے کہ بچہ کیوں رو رہے۔ 3 دنوں بعد ایک مجذوب ملا، اس مجذوب کو گھر لے کے آئے۔ حضرت فخر الدین نے بچے کو گود میں اٹھایا، مجذوب کے پاس لائے، کہا 3 دن ہو گئے ہیں بچہ روتا ہی روتا ہے، چپ ہی نہیں کرتا۔ اس مجذوب نے دائیں کان میں کچھ پڑھا، پھر بائیں کان میں کچھ پڑھا۔ حضرت بو علی قلندر چپ کر گئے۔ حضرت فخر الدین نے حیران ہو کے کہا کیا پڑھ کے پھونکا آپ نے؟ انہوں نے کہا جب تم بچہ لے کے آئے نا، اس بچے کے چہرے پہ نظر پڑی تو مجھے سمجھ آ گئی اس کی ماں حافظہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے۔ یہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا رہا ہے۔ ماں قرآن پڑھتی تھی، یہ پیٹ میں تھا، قرآن کی تلاوت اس کی غذا بن گئی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، ماں کا جسم ناپاک ہو گیا، اب وہ تلاوت کرتی نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ رو رہے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ میں نے دائیں کان میں بھی آیت پڑھی ہے، بائیں کان میں بھی آیت پڑھی ہے، بچہ چپ کر گیا ہے۔ اس کے دل میں قرآن سننے کا شوق کیوں ہے؟ ماں حافظہ تھی۔ یہ ماں کی گود میں، ماں کے پیٹ میں قرآن سنتے رہے، اور جب پیدائش ہوگی ماں کا جسم ناپاک ہو گیا، نفاس کا خون آ رہا تھا، ماں نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی۔ یہ رو رہے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ آج بھی کوئی بچہ ہے جو روتا ہو قرآن سننے کے لیے؟ بچہ پیٹ میں ہو، ماں گانے سنے تو پھر بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ بچہ پیٹ میں ہو، ماں زہر کھائے، اثر صرف ماں پہ ہی ہوگا یا بچے پہ بھی ہوگا؟ بچے پہ بھی ہوگا۔ ہمارے معاملات جتنے بھی بگڑے ہوئے ہیں، ان سب کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت نہیں۔ ہم نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ جب اس دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اس کی کامیابی کوئی حقیقی کامیابی سمجھ لیا، ہم بن گئے دنیا پرست۔ دنیا دار ہونا عیب نہیں، دنیا پرست ہونا عیب ہے۔ آپ دنیا کے فرائض ادا کرتے ہیں، یہ عیب نہیں، عیب یہ ہے کہ آپ آخرت کا نقصان کر کے دنیا بنائیں، دنیا پرست بن جائیں، یہ عیب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ فکر آخرت کے لیے میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک تو دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما، اور دوسرا ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں وہ کبھی ہماری طرح اس دنیا میں رہتے تھے اور پھر دنیا چھوڑ کے قبروں میں چلے گئے۔ ہم نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، سہ سہ جوڑ سنگت دے دٹھے تے آخر وتھاں پئیاں، جنہ باج ایک پل نہیں سا جیون دے او شکلاں یاد۔ 2018 ہے، آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو 1918 میں بھی ڈنگے کے اندر موجود تھا؟ 1918 میں کوئی موجود تھا؟ حضور کی حدیث پاک ہے جس کی شرح آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث بخاری میں ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ 100 سالوں کے بعد اللہ پورے سیٹ اپ کو چینج کر دیتا ہے۔ 100 سالوں کے بعد پورا سیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے، بازار وہی رہتے ہیں پر دکاندار بھی بدل جاتے ہیں، گاہک بھی بدل جاتے ہیں، مسجدیں وہی رہتی ہیں، امام بھی بدل جاتے ہیں، مقتدی بھی بدل جاتے ہیں۔ 100 سال کے اندر اس دنیا کا سارا سیٹ اپ اللہ چینج کر دیتا ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، پہلے گزر جاتے ہیں۔
2018 میں تو ہم ہیں، پر 2118 میں ہم میں سے نہیں ہوگا۔ کچھ عرصے کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے، حقیقت سے آنکھیں چرا لیں تو حقیقت بدل تو نہیں جائے گی، حقیقت تو حقیقت ہی رہے گی۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی لے ڈرنا۔ بس ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، باقی بہت لمبا امتحان نہیں ہے کہ 1000 سال آپ نے امتحان دینا ہے، نہیں، چند سال ہی ہے۔ صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے، دنیا کا نقصان ہو جائے میں کر لوں گا، آخرت کا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ ایک صحابی آئے پریشان تھے، حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ 10 اونٹ سامان سے لدے ہوئے گم گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے چہرے سے یہ لگتا تھا جیسے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یعنی آخرت کے نقصان پہ زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، دنیا کے نقصان پہ اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ ہمیں بہت ساری فکریں ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں۔ ایک دفعہ علم شریف، 3 دفعہ کل شریف اول واخر درود شریف پڑھ کے میرے ملک کر دیں، تاکہ ہم جمیع امت مسلمہ کو ایصال ثواب کریں اور اپنی آخرت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین جو ختمات شریفہ میں نے پڑھے جو میرے ملک ہوئے، انہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ نماز مغرب سے عشاء تک درس قرآن پاک کی جو محفل ہوئی، تلاوت، ثنا خوانی، بیان، اس پر اعلیٰ اجر و ثواب مرتب فرما۔ الہی نامال حسنہ کا ثواب، اس کلام پاک کا ثواب، دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل خواجہ ارض و سما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہداء اسلام اور تمام سلاسل عالیہ کے بزرگان دین، اولیاء کاملین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں، تمام حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ جناب رجب علی بٹ صاحب کی نانی صاحبہ گزشتہ دنوں وصال فرما گئیں، الہی اس محفل پاک کا ثواب مرحومہ کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ وسیم بٹ صاحب کی کم سن بچی وصال فرما گئیں، اس کم سن بچی مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی ہمیں بخشش عطا فرما، ہمارے والدین کو بخشش عطا فرما، حضور کی ساری امت مرحومہ کو بخشش عطا فرما۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلد راضی ہو جانے والے اپنے بندوں کو اپنی رضا عطا فرما۔ اے جلد راضی ہو جانے والے، ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، وضو کر کے مسجد میں آئے تو تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، درس قرآن میں بیٹھے تو تیری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اے جلد راضی ہو جانے والے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں، اس میں کامیابی عطا فرما، فکر آخرت عطا فرما۔ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اسے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا وقت پورا ہو جائے، اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر ہو، نزا کا عالم ہو، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، الہی حضور کی ساری امت مرحومہ کو بخشش عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما اور اسلام کا قلعہ بنا۔ درس قرآن مجید کے منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.